آج میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ خالی ہاتھ گھر جانے کا مطلب ہے کہ اماں کا پریشان چہرہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بھوک سے نڈھال چہرہ دیکھنا۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اپنے مایوس قدم اٹھاتی میں گھر کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ روزانہ اس راستے سے گزرنا بھی ایک مصیبت تھی، کیونکہ سڑک سے گزرتی تو راہ چلتے لوفر اور آوارہ لڑکے مجھے چھیڑنا اپنا فرض سمجھتے تھے، جبکہ اس راستے سے گزرتی تو خوف کے مارے مجھ سے قدم اٹھانا بھی دشوار ہو جاتا۔ ایک تو یہ راستہ بالکل ویران تھا، تو دوسری طرف طویل ہونے کی وجہ سے مجھے بہت کٹھن لگتا۔ میں ابھی بھی مرے مرے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میرے کانوں میں شہنائی کی آواز آنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ دور سے نظر آ رہا تھا کہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ایک بارات کی صورت میں تھے، لیکن یہ بارات بڑی عجیب و غریب سی لگ رہی تھی۔ لیکن میری توجہ جس چیز نے کھینچی تھی وہ تھی اس بارات میں لوٹانے والے پیسے۔ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں نوٹ لوٹا رہے تھے اور میں حسرت بھری نظروں سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بارات رفتہ رفتہ میرے قریب آ رہی تھی اور میں موقع کی تلاش میں تھی۔ پھر جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزرنے لگی، میں تیزی سے وہاں سے نوٹ اٹھا کر جمع کرنے لگی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ تو میری دہاڑی سے بھی زیادہ پیسے تھے۔ میرے ہاتھ نوٹوں سے بھر چکے تھے، لیکن اچانک ہی میری نظر دلہے پر پڑی جو آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ میں بھی چونک گئی۔ وہ سارے باراتی رو رہے تھے، حالانکہ اس بارات میں شہنائیاں بج رہی تھیں، پیسے لوٹائے جا رہے تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شدید غم میں مبتلا ہے۔ مجھے دلہا تو نظر آ رہا تھا لیکن دلہن نہیں۔ اب میں یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، کیونکہ ان سب کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میں جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگی، اچانک دو عورتوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب وہ مجھے اس دلہے کے سامنے لے گئی تھی۔ شاید نوٹ جمع کرنے کے جرم میں یہ مجھے سزا دینے والا ہے۔ اب میں سخت خوفزدہ تھی، لیکن میں حیران رہ گئی جب اس نے ایک نوٹ کی موٹی سی گڈی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا انتظار کرنا۔ میں نے پاگلوں کی طرح ان سب کی طرف دیکھا۔ اچانک ہی ان کے چہرے بدل گئے تھے اور وہ سامنے کھڑا دلہا جو ابھی رو رہا تھا، اچانک ہی اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میرا نام راویہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ اماں کروشیے کے پرس بناتی تھی اور میں انہیں سڑک کنارے کھڑے ہو کر فروخت کرتی تھی۔ میری عمر اس وقت 16 سال تھی۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، جبھی تو ہمارے گھر کے حالات اتنے خراب تھے۔ میرے علاوہ میرے 3 بہن بھائی اور بھی تھے جو ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے، لیکن اماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ میں یہ کام سیکھ لوں تاکہ مجھے وقت سے پہلے یہ ہنر آ جائے، لیکن مجھے اس کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنا اسکول بھی وقت سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میں ہی اس گھر کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ کبھی کبھار ایک آدھ پرس فروخت ہو جاتا تو ہمارے گھر میں بھی سالن روٹی پک جایا کرتی تھی، ورنہ ہم اکثر ہی بھوکے سوتے تھے۔ اس غربت بھری زندگی میں جینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھار خالی ہاتھ گھر واپس لوٹتی تو سوائے بھوک اور تھکان کے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا تھا۔ خدا نے شکل و صورت بھی اچھی دی تھی، اسی لیے سڑک کنارے کھڑے اکثر ہی لوگ مجھے تنگ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں اپنا چہرہ چھپا لیا کرتی، لیکن پھر بھی لوگ مجھے اپنا بکاؤ مال سمجھ کر میرے پاس آتے اور پرس لینے کے بہانے الٹا سیدھا مذاق کیا کرتے تھے۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی کبھار دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں اکیلی چلی جاؤں جہاں زندگی کے اتنے مسئلے نہ ہوں، لیکن میں اماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کیسے چھوڑ دیتی؟ میں جانتی تھی کہ میرے بغیر ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ بس اماں کی دی ہوئی ہمت ہی میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ پھر اس دن بارات سے ڈھیر سارے پیسے لوٹے تو میں فوراً ہی گھر آ گئی، حالانکہ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اماں نے میری ایسی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آج میں اتنے ڈھیر سارے پیسوں کی خوشی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اماں قریب کے ہوٹل سے پکا پکایا کھانا لے آئی اور آج ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ لیکن رات کو میں بستر پر لیٹی تو حیرت سے سوچنے لگی کہ وہ سب لوگ اتنے عجیب کیوں تھے، اور اس دلہے نے مجھے ایسا کیوں کہا کہ میں اس کا انتظار کروں۔
میں ان ساری باتوں کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے آدھی رات تک نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھ کر میں نے سارے گھر کا کام کاج نمٹایا اور اماں کے بنائے ہوئے پرس لے کر وہیں پر کھڑی ہو گئی جہاں پر کھڑے ہونا میرا معمول تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے پاس آ کر کہنے لگی، کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی، لیکن وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، جی کیسا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہ لڑکی بڑی عجیب اور پراسرار سی لگ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک بنگلے میں لے آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی اتنی امیر ہوگی۔ اس کا بنگلہ نہایت ہی شاندار تھا۔ میں جیسے ہی بنگلے کے اندر گئی، سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وہ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی، اماں میں اسے لے آئی ہوں، آج سے یہ یہاں پر کام کرے گی۔ بوڑھی عورت مجھے دیکھ کر خواہ ہی مسکرانے لگی، حالانکہ مجھے اس کی مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ پھر وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سنو تمہیں بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک غریب لڑکی ہو اور تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے بے فکر ہو کر یہاں کام کرو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جب اس نے میرے ہاتھ میں پیسے رکھے تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ 2 دن سے میری قسمت عجیب پلٹا کھا رہی تھی۔ کہاں تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور کل اس دلہے نے اور آج اس لڑکی نے مجھے ڈھیروں پیسے دے دیے تھے، پیسے جو میری سب سے بڑی ضرورت تھی۔ ان پیسوں کو دیکھ کر تو میں نے فوراً ہی اس لڑکی سے کہہ دیا کہ میں کل سے کام پر آ جایا کروں گی۔ لیکن اچانک ہی اس نے مجھے پکارا اور کہنے لگی، سنو تمہیں رات کو کام پر آنا ہوگا، کیونکہ ایک دوسری ملازمہ ہے جو دن میں کام کرتی ہے۔ اگر یہ بات تمہیں منظور ہے تو مجھے بتاؤ۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ رات کو یہاں آنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو راستہ ویسے ہی اس قدر ویران اور دشوار ہے، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ میں پیسے تھے جو میں کسی قیمت پر واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں کل رات سے کام پر آ جایا کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکراتی تھی۔ اب میں تیز تیز قدموں سے چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں اماں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی کہ مجھے کام مل گیا ہے، اور دیکھو ایڈوانس میں پیسے بھی۔ پھر میں نے تھوڑا سا راشن لیا اور گھر پہنچ گئی۔ 2-3 دن سے چھوٹے بہن بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے، اور میں ان کی خوشی میں خوش تھی۔ پھر ان کے لیے بھلے مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اماں کو میں نے بتا دیا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر کام کاج کرنے کی نوکری مل گئی ہے۔ اماں فکر مندی سے کہنے لگی، بیٹا وہ بھروسے والے لوگ تو ہیں نا؟ تو میں کہنے لگی، ہاں اماں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر کوئی بھی مرد نہیں ہے، بس ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کی ماں ایک بوڑھی عورت۔ اگلی رات خوشی خوشی میں اسی بنگلے میں پہنچ گئی۔ دونوں ماں بیٹی ہی اس بنگلے میں رہتی تھیں، زیادہ کام بھی نہیں تھا۔ میں جلدی جلدی صفائی کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو اچانک اس لڑکی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ پھر وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں یہاں ایک دوسرے کام کے لیے بلایا ہے، در حقیقت صفائی ستھرائی کا تو بہانہ ہے۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، تمہارے فائدے کی بات ہے، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ ہر رات 12 بجے دلہن کا لباس پہن کر اوپر والی منزل پر جو کمرہ ہے وہاں بیٹھنا ہوگا۔ وہ مجھ سے عجیب بات کر رہی تھی، حالانکہ میں تو اس سے بہت سال چھوٹی تھی۔ میری عمر تو ابھی صرف 16 سال تھی، لیکن ابھی سے ہی میں دلہن کیسے بن سکتی تھی، اور وہ مجھے ایسا کام کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی؟ میں پریشان سی ہو کر کہنے لگی، میڈم یہ کیسا کام ہے؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اوپر والی منزل پر تو سارے کمرے بند پڑے ہیں، اور آپ لوگ تو آتے جاتے بھی نہیں۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ میں 2 نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں رکھ دیں۔ پھر کہنے لگی، اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے، بس میرا کام کرتی رہو خاموشی سے۔ یوں سمجھ لو کہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی۔ اب میں بادل نخواستہ راضی ہو گئی تھی، حالانکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک لال رنگ کا جوڑا پہنایا اور دلہن کی طرح تیار کرنے لگی۔ پھر اس نے مجھے سیڑھیوں تک چھوڑ دیا تھا اور سرگوشی میں کہنے لگی، آگے کا کام تمہارا ہے۔ وہ جو کمرہ نظر آ رہا ہے جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہیں پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور دیکھو تمہارے سامنے کوئی بھی آئے تم نے شور وغیرہ ہرگز نہیں کرنا۔
اگر شور کرو گی تو تمہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ اب مجھے بڑی تشویش ہو رہی تھی، لیکن دل پر پتھر رکھ کر بھاری قدموں کے ساتھ چلتی اسی کمرے کی طرف آ گئی، لیکن وہاں تو چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے بجلی کے بورڈ پر ہاتھ مارا، ایک بلب روشن ہو گیا۔ میری جان میں جان آئی، لیکن اگلا منظر اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ چاروں طرف مٹی اور مکڑی کے جالوں نے ادھم مچا رکھا تھا، انتہائی گندگی تھی۔ مجھے ایک کرسی نظر آئی اور میں اسی پر بیٹھ گئی، حالانکہ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، نیند آنا تو دور کی بات ہے، میں نے پلک تک نہ جھپکی تھی، کیونکہ خوف اس قدر حاوی تھا کہ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی دلہا تھا جو مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو۔ وہ لڑکی میری دلہن نہ بن سکی تو کیا ہوا، اب ہر رات تم میری دلہن بنو گی۔ یہ سنتے ہی میں بری طرح چیخنے لگی، کیونکہ دلہے کی آواز نہایت خوفناک تھی اور اس کی آنکھیں جس طرح چمکی تھیں ان میں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر بھاگنے لگی تو اچانک خود بخود کمرے کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہا تھا، پھر خوفناک لہجے میں کہنے لگا، خبردار جو شور مچانے کی کوشش کی، اب میں ہر اس لڑکی سے انتقام لوں گا جس نے مجھے برباد کیا ہے۔ اس کی بات پر میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، ایک لڑکی کا دھوکہ سمجھ لو ساری لڑکیوں کا دھوکہ۔ تم سب ایسی ہو، پہلے اپنے پاس بلاتی ہو اور پھر ہمیں دھوکہ دیتی ہو۔ آج رات تم اسی کمرے میں میرے ساتھ رہو گی۔ اور پھر اچانک ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے کمرے میں عجیب عجیب سی شکلیں نظر آنے لگیں۔ پوری رات میں ڈرتی اور کانپتی رہی۔ صبح تک میری ایسی حالت تھی کہ میرا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ جیسے ہی کھڑکی سے باہر کی روشنی آئی، بمشکل میں کمرے سے باہر نکلی اور پاگلوں کی طرح اس لڑکی اور اس کی ماں کو تلاش کرنے لگی۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی اس لڑکی کی بات نہیں مانوں گی۔ جیسے ہی میں گیٹ سے باہر آنے لگی تو اچانک مجھے گیٹ کے پاس پڑی ہوئی وہی نوٹوں کی گڈیاں دکھائی دیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے ان پیسوں کو اٹھا لیا اور ڈرتے کانپتے میں گھر پہنچی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، رابعہ بیٹی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے خاموشی سے وہ پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دیے تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارے لگتا ہے کہ وہ مالکن بہت مہربان ہے، اس سے میں تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے لے کر آ جاؤں گی۔ دیکھ تو سردیاں آنے والی ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے گھر کی بہت سی ضرورتیں تھیں، لیکن میرا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اماں کو بھی نہیں بتایا، خاموشی سے ناشتہ کیا اور بستر میں لیٹ گئی۔ رات ہوئی تو اماں مجھے جگانے لگی، لیکن میں نے کہہ دیا کہ آج میں کام پر نہیں جاؤں گی، آج میری چھٹی ہے۔ یوں میں پوری رات بھی سوتی رہی، لیکن ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے وہ میرے سرہانے موجود ہے۔ کل کی خوفناک رات میں ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ اگلی رات میں وہاں جانے کی بجائے دوسری جگہ آ گئی تھی۔ میں نے اماں سے جھوٹ کہا تھا کہ میں کام پر جا رہی ہوں۔ میرا ارادہ ہرگز اس بنگلے میں جانے کا نہیں تھا۔ میں ایک سنسان سڑک کنارے بیٹھی تھی، سب سے چھپ کر۔ تبھی کسی کی آواز میرے کان میں آئی تھی، میں نے تمہارا انتظار کیا تھا، تم کام پر کیوں نہیں آئی؟ وہ لڑکی میرے سر پر کھڑی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ میں نے اس کے بنگلے پر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تو وہ کہنے لگی، سوچ لو، تمہاری مرضی ہے، اگر وہاں کام کرو گی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، 1-2 رات ڈر لگے گا، اس کے بعد تمہیں عادت ہو جائے گی۔ میں اس کی باتوں کے جال میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے وہاں کام نہیں کرنا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم خود چل کر میرے بنگلے پر آؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ 2-3 دن گزر گئے۔ اماں کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ ان سارے پیسوں کے میرے اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے لے آئی تھی۔
پھر اماں کہنے لگی، دیکھ اپنی میڈم سے کہنا کہ تھوڑے سے پیسے ایڈوانس دے دے، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے۔ میں اماں سے بہانہ کر کے جاتی اور اسی سڑک کنارے بیٹھ جاتی تھی۔ میرا ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ وہاں کام پر جاؤں، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ میری مجبوری وہاں مجھے کھینچ کر لے جائے گی۔ اگلے دن جب گھر میں سچ میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں کہنے لگی، اماں کل وہ میڈم ضرور پیسے دے دیں گی۔ اماں کو بھی فکر ہو رہی تھی۔ اب میرے قدم خود بخود اسی بنگلے کی طرف اٹھنے لگے۔ جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا، سامنے ہی وہ لڑکی کھڑی تھی۔ عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، کیونکہ ہر لڑکی کی مجبوری اسے یہاں کھینچ لاتی ہے۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، مزید اسے انتظار کروانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ بڑا ہی پراسرار اور عجیب و غریب تھا۔ آج میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے آج پھر مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور اسی کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا۔ تبھی مجھے اس کی بات یاد آئی کہ 2-3 دن ڈر لگے گا، اس کے بعد مجھے خوف محسوس نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں آج اس کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میں اس دن کی طرح اتنی ڈری ہوئی نہیں تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ آج پھر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ مجبوری بھی انسان سے کیا کرواتی ہے۔ میں دلہن بن کر اسی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی آہستگی سے کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے کیوں آتا تھا؟ آخر اس لڑکی کا کیا راز تھا؟ میں اس بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے بیٹھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں مایوس لہجے میں کہنے لگی، پیسوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، بھلے سے ہی مجھے کسی خوفناک قبرستان میں جانا پڑے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی بھی کر سکتی ہو بنا میری حقیقت جانے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری مجبوری سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ مجھے ڈرانا چاہتا تھا، لیکن آج کسی ڈر کا میرے چہرے پر نام و نشان نہیں تھا۔ پھر مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، دراصل مجھے اس بات کا افسوس ہے، لیکن کیا کروں، ایک لڑکی کی وجہ سے مجھے تم سب لڑکیوں کا یہی حال کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی ایک لڑکی کو دلہن بننے کی خواہش مجھ پر اس قدر حاوی ہے کہ میں ہر رات اپنے سامنے ایک نئی لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر تمہاری معصومیت پر مجھے بہت پیار آیا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ میں ہر رات تمہیں ہی اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر ایک لڑکی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی، میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر اس رات بارات میں تم دلہے کے روپ میں موجود تھے لیکن رو رہے تھے، اور تمہارے ساتھ ساتھ سارے باراتی بھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، کیونکہ میں جہاں بارات لے کر گیا تھا وہاں پر موجود دلہن غائب ہو گئی تھی۔ وہ شادی سے انکار کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا سخت صدمہ تھا۔ میں پوری شان سے وہاں بارات لے کر گیا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر افسوس ہوا۔ میں کہنے لگی، وہ لڑکی بدنصیب ہوگی جس نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا۔ تم تو دکھنے میں ایک خوبصورت نوجوان ہو۔ یہ سن کر اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، میں اگر خوبصورت نوجوان ہوں تو تم پہلی رات مجھے دیکھ کر ڈر کیوں گئی تھی؟ میں پوری ایمانداری سے اسے کہنے لگی، اس لیے کہ مجھے تم سے خوف محسوس ہوا تھا۔ تمہاری آواز اور تمہاری آنکھیں بہت ہی ہیبت ناک تھیں۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، اسی وجہ سے کیونکہ میری حقیقت تمہارے سامنے نہیں آئی۔ اگر میری حقیقت تمہارے سامنے آ جاتی تو تم آج رات بھی یہاں موجود نہ ہوتی۔ وہ رات گئے تک مجھ سے باتیں کرتا رہا، لیکن جیسے ہی رات کے 3 بجے اچانک ہی پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ جب روشنی نظر آئی تو میں نے دیکھا کہ میں کمرے میں اکیلی ہوں، لیکن اس دن جو میری حالت ہوئی تھی آج قدرے بہتر حالت تھی۔ صبح جیسے ہی میں نیچے اتری تو حسب معمول دونوں ماں بیٹی غائب تھیں، جبکہ 2 نوٹوں کی گڈیاں اسی دروازے کی دہلیز پر پڑی تھیں۔ میں نے جلدی سے وہ پیسے اٹھائے اور گھر چلی آئی۔ اماں پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بھلے کچھ بھی ہو، وہ لڑکی میرے ساتھ جو بھی سلوک کرے، لیکن پیسے جمع کرنا میری مجبوری ہے۔
جب تک گھر کے حالات نہیں بدلیں گے میں وہاں جانا نہیں چھوڑوں گی۔ میں اپنا دل تھوڑا تھوڑا مضبوط کر چکی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کس طرح وہ کروشیے کے بنے ہوئے پرس لے کر میں آدھی آدھی رات تک سڑک کے کنارے کھڑی رہتی تھی، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ میں چند پیسے بھی نہیں آتے تھے، اور اب پیسے آ رہے ہیں تو مجھے اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اگلی رات میں پھر سے اسی لڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر ایک رات مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے تمہاری جگہ میں بھی ایسے ہی دلہن بن کر اس کمرے میں بیٹھتی تھی، لیکن ہر رات اسے ایک نئی لڑکی چاہیے تھی۔ شکر ہے کہ اب میری اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے ہر رات ایک نئی لڑکی نہیں بلکہ یہی لڑکی چاہیے۔ اس لڑکی کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، لیکن اب مجھے بھی اپنا مقصد حاصل کرنا تھا۔ جو کچھ بھی تھا مجھے بھی پیسے چاہیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر رات یہاں آنے پر مجبور ہونے لگی تھی، لیکن میں اس لڑکے کی سچائی بھی جاننا چاہتی تھی۔ میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ لڑکی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے کہ وہ کیوں ایسے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، لیکن یہ دونوں مجھے سچائی بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ جب تک مجھے کچھ بتا نہیں دیتے تھے میں بھی خاموش رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہر رات پیسے گھر لے کر جانے کی وجہ سے گھر کے حالات دن بدن تیزی سے بدل رہے تھے۔ ہمارا گھر جو ہر بارشوں میں ٹپکتا تھا، اس سال اماں کہہ رہی تھی کہ تو اب بہت اچھا کما رہی ہے، کیوں نہ پیسے جمع کر کے چھت پکی کروا لوں، بہت فائدہ ہو جائے گا اور خراب موسم سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ میں سارے پیسے اماں کے حوالے کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن جب میں اس بنگلے میں گئی تو وہ لڑکی کہنے لگی، میں تم سے ایک بات کہنے والی ہوں، ذرا دھیان سے سننا۔ دراصل وہ تم سے سچ میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، لیکن وہ تو صرف مجھے دلہن بنے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس نے مجھ سے شادی کرنے کا تو نہیں کہا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں، اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ کئی دن پہلے اسے ایک لڑکی نے دھوکہ دیا تھا اور شادی والے دن وہ بھاگ گئی تھی، لیکن اب جب سے اس نے تمہیں دیکھا اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ تم سے ہی شادی کرے گا، اس لیے اب تیار ہو جاؤ۔ کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ بدلے میں وہ تمہیں ڈھیروں مال و دولت دے کر امیر کر دے گا اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ مجھے دولت کا لالچ دے رہی تھی، جبکہ میں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس لڑکی سے کہنے لگی، لیکن میں اس کے بارے میں پہلے سب کچھ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، رات کو ہی کیوں آتا ہے، دن کی روشنی میں کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ میرے من میں جو سوال تھے میں نے وہ سارے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ 2 قدم چلتی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، یہ سچائی اگر میں نے تمہیں ابھی بتا دی تو تم کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرو گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ تمہیں بعد میں پتہ چلے۔ اب تو میں اور بھی زیادہ خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ ضرور کوئی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن میں بھی ہر بات جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں اس سے شادی کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں اس کی سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بھلے وہ کیسا بھی انسان ہو، کچھ بھی ہو، اس کا مقصد جو بھی ہو، کیونکہ اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اپنا گھر چلانا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنا ہے، اس لیے میں اس سے ہر حال میں شادی کروں گی۔ بس ایک بار تو مجھے اس کی سچائی بتا دو۔ میری منتیں کرنے پر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، کل رات 12 بجے جب تم آؤ گی، اماوس کی رات وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا، پھر میں تمہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کی سچائی بتا سکتی ہوں، البتہ ایسے نہیں، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں سچائی بتائی ہے تو وہ مجھ سے بھی شدید ناراض ہو جائے گا، اور پھر جو دولت کا ذریعہ اس کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، یوں ہم دونوں پھر سے غریب ہو جائیں گے۔ لڑکی کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ ضرور کوئی اہم بات ہے جو وہ مجھے بتانے والی ہے۔ اب میں یہ بات سننے کے لیے بے چین تھی، لیکن مجھے کل کا انتظار کرنا تھا۔ آج رات وہ پھر سے آیا تھا لیکن بہت خوش لگ رہا تھا۔ شاید اس لڑکی نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ چلو گی، میری دنیا میں۔ وہ خواہش جو سالوں سے میرے من میں پل رہی تھی، بالآخر اس کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تم نے مجھے دھوکہ نہیں دینا، اس لڑکی کی طرح جس کے سامنے سچائی آئی تو وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ گئی اور میری شادی کا ارمان ادھورا رہ گیا۔
میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، اسے یقین دلاتی رہی کہ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ در حقیقت اندر ہی اندر میں ڈر رہی تھی، نہ جانے اس کے بارے میں کیا انکشاف ہونے والا ہے۔ مجھے تو یہ ایک نفسیاتی مریض لگ رہا ہے۔ میں اپنے دل میں عجیب عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ پورا دن بڑی مشکل سے گزرا۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا؟ آج کچھ زیادہ ہی کام کر لیا تھا، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اماں کو ٹال دیا اور کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج بہت بڑی دعوت ہے بنگلے میں، اسی لیے جلدی جانا ہوگا۔ پھر جیسے ہی شام کے 7 بجے میں فوراً ہی بنگلے میں پہنچ گئی تھی۔ سامنے ہی وہ لڑکی اور اس کی اماں بیٹھی تھیں۔ دونوں کے پاس سونا چاندی کے زیورات، مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ دونوں خوب عیش سے یہاں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم اس کے بارے میں جاننے کے لیے کتنی بے چین ہو، لیکن تمہیں اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہوگا جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے سچائی بتا دو، مجھے اس کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسی کمرے میں لے کر جانے لگی۔ آج وہ پہلی بار میرے ساتھ اس کمرے میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں لائٹ روشن کی، پورا کمرہ عجیب و غریب سی خوشبو سے مہک گیا، حالانکہ اس سے پہلے تو کمرے میں گندگی ہی گندگی رہتی تھی۔ لڑکی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر کہنے لگی، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کمرہ ہر وقت عجیب سی خوشبو سے کیوں مہکتا رہتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، اس لیے کیونکہ یہ کمرہ آسیب زدہ ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی بات سن رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ ہر رات جو تمہارے سامنے آتا ہے ایک نوجوان کے روپ میں، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے سامنے کچھ ایسا ویسا انکشاف ہونے والا ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، دیکھو، میں جانتی ہوں کہ وہ ایک جنات ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ ایک نیک جنات ہے، بس اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ شاید تم نہیں جانتی کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میرا شوہر دوسرے ملک میں رہتا ہے، لیکن وہ غلط فہمی کی وجہ سے مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ میں ایک غریب سے گھر میں رہتی تھی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ۔ میں بلا کی خوبصورت تھی، لیکن بچپن سے ہی میرا نکاح ماموں کے بیٹے سے ہو گیا تھا۔ اب گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ مجبوری میں مجھے ایک فیکٹری میں کام کرنا پڑا، لیکن میری مامی انتہائی ظالم عورت تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ میں ان کے بیٹے کی ہونے والی بیوی ہوں، لیکن وہ اس بات پر راضی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر لڑکی سے کر دے، جبکہ میں اپنے ہونے والے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، بلکہ شوہر تو وہ بن چکا تھا، بس رخصتی کی دیر تھی۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں ماموں سے کہتی تھیں کہ تم نور کو رخصت کر کے لے جاؤ تاکہ میری ذمہ داری بھی ختم ہو جائے، لیکن ماموں سر جھکا لیتے تھے، وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شاید یہ رشتہ ختم کرنے کے چکر میں تھے، جبکہ میرے دل پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ میں ہر رات روتی، لیکن ایک دن جب مجھے اپنا ہونے والا شوہر ایک لڑکی کے ساتھ دکھائی دیا تو مجھے سخت صدمے نے گھیر لیا۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ ایک سنسان جگہ تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر جاؤں۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، سالوں کی محبت ادھوری رہ جائے گی۔ میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تبھی ایک نوجوان میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اس اجنبی کو دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ وہ کہنے لگا، کیوں رو رہی ہو خوبصورت لڑکی؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے بہت دکھ محسوس ہوا ہے۔ کیا غم ہے تمہارے پاس؟ میں غصے سے اسے کہنے لگی، اگر میرے پاس کوئی غم ہے تو کیا تم اسے مجھ سے دور کرو گے؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ تبھی وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، میں ہر غم دور کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اندر طاقت خدا نے دی ہے۔ میں ایک طاقتور جنات ہوں۔ مجھے اس کا کہا ہوا مذاق لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک انسان کے روپ میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، اچھا
اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے اپنی کوئی طاقت دکھاؤ تاکہ مجھے یقین آئے کہ تم ایک جنات ہو۔ تبھی وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہوا اور سڑک پر چلتے آدمی کے پیچھے جا کر اس کے سر پر ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ بیچارہ غریب پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ابھی ابھی اس کے سر پر تھپڑ کس نے مارا ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس آدمی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ صرف مجھے ہی نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں ہی ایک جنات ہے۔ میں اس سے سخت خوفزدہ تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ وہ میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تب وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ یہ میری خواہش ہے۔ میں نے اپنے قبیلے کے جنات سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی انسانی لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، اسی لیے میں کسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جو مجھ سے شادی کرے۔ اب میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول رہے تھے۔ پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے، تو یہ سن کر وہ بہت مایوس ہوا۔ پھر مجھے کہنے لگا، اگر تم میری اس خواہش کو پوری کرنے میں میری مدد کرو تو میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا، وہاں سے دولت لا کر دوں گا جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوگی۔ یوں میں اس کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ میرے اندر بھی انتقام کروٹ لے رہا تھا۔ میں مامی سے انتقام لینا چاہتی تھی، جس نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور اپنے بیٹے کو ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ تبھی تو وہ کسی دوسری لڑکی کو پسند کرنے لگ گیا تھا، باوجود اس کے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اس کی بات ماننی شروع کی، لیکن اس کی خواہش عجیب تھی۔ اب میں ایسی لڑکی کہاں سے ڈھونڈ کر لاتی؟ بڑی مشکل سے مجھے ایک لڑکی ملی۔ میں نے اسے شادی کے لیے راضی کیا، اسے دولت کا لالچ دیا، لیکن اسے بتایا نہیں کہ وہ ایک جنات ہے۔ وہ لڑکی صرف 17 سال کی تھی، بڑی ہی معصوم اور غریب جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی، لیکن تھی بہت خوبصورت۔ لیکن جیسے ہی وہ جنات اپنی بارات لے کر آیا، لڑکی کو سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ وہ اسی وقت وہاں سے فرار ہو گئی، جبکہ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ اب اس نے مجھے سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس نے میرے حالات بدل دیے تھے۔ میں ایک غریب گھر سے اٹھ کر بنگلے میں آ گئی تھی۔ میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ میرا شوہر جو کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی میرے پاس آ چکا تھا۔ اب اس نے مجھے کہا کہ میں اس کی خواہش پوری کروں۔ ہر رات ایک نئی لڑکی میرے سامنے ہونی چاہیے۔ کئی دن تک میں اس کے سامنے مختلف لڑکیوں کو لاتی رہی، چند پیسوں کے لالچ میں۔ لیکن ایک دن جب اسے تم نظر آئیں تو وہ کہنے لگا کہ تم بہت معصوم ہو، تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج رات جب کالی اندھیری رات ہوتی ہے تو وہ اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے، اپنی طاقتیں بڑھانے کے لیے۔ اس لیے وہ یہاں دکھائی نہیں دیا اور مجھے تمہیں سچائی بتانے کا موقع مل گیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو تم اس جنات سے شادی کر لو، چاہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تمہیں اپنی قسمت بدلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ لڑکی مجھے اکسا رہی تھی، جبکہ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، جو لڑکیوں کو دولت کے لالچ دے کر اس جنات کے سامنے پیش کرتی تھی اور خود عیش سے زندگی گزار رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، تم مجھے سوچنے کا وقت دو، یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ اگر وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا تو میں کبھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے مل نہیں پاؤں گی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس سے شادی کے بعد بھی تم ایسے ہی رہو گی، بلکہ وہ تمہارے حالات کو تیزی سے بدلے گا کہ تمہیں خود یقین نہیں آئے گا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے مجھے راضی کرنے کے چکر میں تھی، لیکن میں بے وقوف نہیں تھی، اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس لیے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور اپنا بھاری دل لے کر واپس گھر لوٹ آئی۔ آج میری آنکھوں میں بے تحاشا پریشانی تھی۔ پھر میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ رونے کی آواز اماں کو سنائی دی تو وہ پریشان ہو گئی۔ پھر بار بار مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں کیوں رو رہی ہوں، کیا پریشانی ہے۔ انہوں نے اتنے سوال پوچھے کہ میں کہنے لگی، اماں، اگر دولت کی وجہ سے کسی غیر فطری مخلوق سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا جائے تو کیا وہ بات صحیح ہوگی؟ اماں حیران ہو کر کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ دولت تو ایک عارضی چیز ہے، اصل چیز ہے انسان کی زندگی، اس کے اعمال۔ اگر زندگی نہیں ہوگی
تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ اور اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو دولت بھی بیکار ہے۔ ایک نہ ایک دن تو ہر انسان نے مرنا ہے۔ دولت تو حاصل ہو جاتی ہے اور جب انسان مر جاتا ہے وہ دولت دوسرے کھاتے ہیں، لیکن اگر غیر فطری طریقے سے دولت حاصل کی جائے تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اماں نے مجھے جیسے چند لفظوں میں ہی سارا مطلب سمجھا دیا تھا۔ اب میں اپنے دل میں اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں جنات سے شادی کروں گی، جس کی شادی میں پیسے لوٹنے کے چکر میں نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا۔ پھر مجھے اس لڑکی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اگر میں شادی نہیں کروں گی تو وہ کل وہ لڑکی کو اس کے سامنے پیش کرے گی، کسی اور کی مجبوری اور اس کی غریبی سے فائدہ اٹھا کر، اسے دولت کا لالچ دے کر۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، بھلے کچھ بھی ہو میں اس لڑکی کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اسی لیے دوسرے دن اماں کے بنائے ہوئے وہی کروشیے کے پرس لے کر میں سڑک کنارے کھڑی تھی۔ میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا تھا۔ میں اس لڑکی سے نہ ملنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ شام تک چند پیسے میرے ہاتھ میں آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلا میں گھر کی طرف آنے لگی۔ آج اس خوفناک راستے سے گزرتے ہوئے مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں کہنے لگی، مجھے تمہاری بات نہیں ماننی، اس لیے میں تم سے کبھی ملنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر وہ تیز لہجے میں کہنے لگی، سوچ لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تم نہیں تو کوئی اور صحیح، مجھے کیا ہے، تم اس چیز سے محروم ہو جاؤ گی جو وہ تمہیں دینے والا تھا۔ میں کہنے لگی، مجھے اس بات کا رنج نہیں ہے، اور تم بھی یہاں سے جاؤ، دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ منہ پھیر کر میں دوبارہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ پھر سے غربت بھرا گھر اور وہی زندگی میری منتظر تھی، لیکن اب مجھے اس بات کا افسوس نہیں تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میں معمول کے مطابق اپنا کام کر رہی تھی۔ اماں نے بھی مجھ سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہوا ہے، اسی لیے میرے پاس دولت کی دولت آ رہی تھی۔ لیکن اب میں نے اس دولت کو چھوڑ کر اپنے لیے سیدھے راستے کا چناؤ کیا تھا۔ کئی دن گزرے تو مجھے خیال آیا کہ جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس نے میری جگہ پر کس لڑکی کو وہاں بلانا شروع کیا ہے۔ جب میں اس بنگلے کے سامنے گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں تو لوگوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو جمع دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں بھی معاملہ جاننا چاہتی تھی۔ تبھی ساتھ میں کھڑی ایک عورت سے کہنے لگی، یہاں پر کیا ہوا ہے؟ اتنے سارے لوگ کیوں جمع ہیں؟ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ارے غضب ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری کالونی میں جنات آباد ہو گئے ہیں۔ یہ بنگلہ جو 40 سالوں سے خالی پڑا تھا، اچانک ہی اس میں ایک بوڑھی عورت اور لڑکی دکھائی دینے لگی۔ پھر رات کو ایک نوجوان بھی دکھائی دیتا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ بنگلہ کب آباد ہوا، لیکن جب دن کی روشنی ہوتی تو یہ اسی طرح ویران پڑا رہتا تھا جس طرح روزانہ پڑا رہتا تھا۔ اس کے مالک تو سالوں پہلے ہی امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ اسے کوئی خریدنے پر تیار بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی اس گھر میں آباد ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی اس طرف آتا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب جب لوگوں کو انسانی چہرے نظر آنے لگے تو سب خوفزدہ ہو گئے، جبکہ دن کی روشنی میں وہ سب غائب ہو جاتے تھے۔ ابھی یہاں پر ایک عامل کو بلوایا ہے، اسی سے پتہ چلے گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ یہ سن کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی اور وہ بوڑھی عورت تو جنات نہیں تھے، تو پھر یہ سب لوگ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی، اسی لیے چپکے سے وہیں پر کھڑی رہی۔ تبھی ایک بوڑھا عامل بنگلے سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، نورانی چہرہ دمک رہا تھا۔ پھر وہ ان آدمیوں سے کہنے لگا، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ دراصل یہاں پر ایک جنات کا خاندان آباد تھا۔ اس کی ماں، وہ خود اور اس کی بہن یہاں پر رہتی تھی۔ وہ کسی خاص مقصد سے انسانی دنیا میں آئے تھے، لیکن ان کا مقصد ناکام ہو گیا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بنگلے کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنا کوئی کام کرنے آئے تھے۔ لیکن اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، اس لیے کسی کو بھی یہاں آنے جانے کی فکر نہیں۔ عامل کی بات پر سب مطمئن ہو گئے۔
جبکہ میں حیران تھی کہ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بات تو میں جانتی تھی کہ اس لڑکی کے جنات کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن اس نے ایسا کیوں کہا کہ یہاں پر ایک خاندان رہتا تھا؟ میں شدید الجھن کا شکار ہو کر کئی دن تک اس بارے میں سوچتی رہی۔ پھر میں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا، لیکن ایک رات جب مجھے سڑک کنارے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی، میں گھر کی طرف آ رہی تھی، تو میرا دل چاہا کہ میں اس بنگلے میں جا کر دیکھوں کیا وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے یا اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ حالانکہ لوگ تو اس میں جھانکتے بھی نہیں تھے، پھر بھی میری ہمت ہی تھی جو میں یہاں پر آتی تھی، وہ بھی آدھی آدھی رات کو۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے ہی میں بنگلے میں چھلانگ لگا کر اندر آ گئی۔ سارے دروازے بند پڑے تھے، یہاں پر کسی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ خوفناک سناٹا اور ویران کمروں نے مجھے خود بھی بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی یہاں سے جانے لگی، اچانک پیچھے سے مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی، رک جاؤ رابعہ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن آج اس کا اصل روپ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ تم سچائی جاننے آئی ہو نا؟ میں بتاتی ہوں تمہیں کہ سچائی کیا ہے۔ وہ 2 قدم چلتی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، وہ عامل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں پر ایک جنات کا خاندان رہتا تھا اور میں اپنے بھائی کی خواہش پوری کرنے یہاں پر آئی تھی۔ میں نے تمہیں جو بھی کہانی سنائی تھی وہ سب جھوٹی تھی۔ دراصل وہ جنات میرا بھائی تھا اور اسی کی خاطر میں اور میری ماں اس دنیا میں آئے تھے۔ ہم اس کی شادی کسی لڑکی سے کروانا چاہتے تھے اس کی خواہش کے مطابق، لیکن افسوس کوئی بھی لڑکی اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ اب میں اپنے بھائی کو لے کر اس انسانوں کی دنیا سے دور جا رہی ہوں، وہیں پر اس کی شادی کسی جنزادی سے کرواؤں گی۔ میں نے اس کے دل سے یہ غلط فہمی بھی نکال دی ہے کہ انسان لڑکیاں وفادار ہوتی ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، چاہے انہیں کتنا بھی لالچ ہو۔ لیکن تمہارے علاوہ کئی لڑکیوں نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس کے جنات ہونے سے خوفزدہ تھیں۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس نہیں، جو بھی تم نے کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میں اور میری ماں بھی ایک جنزادی تھی، جب بار بار تمہارے سامنے آتی رہی تھی۔ بس تمہیں سچائی بتا کر اب میں یہاں سے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن آج بھی اس دہلیز کے پاس کچھ رکھا ہے تمہارے لیے، ہمیشہ کی طرح، کیونکہ تم ایک معصوم لڑکی ہو، محنت کرتی ہو۔ تم اپنے خاندان کی خاطر کتنے دشوار گزار راستوں سے گزرتی ہو، اور ہر لڑکیاں اپنے خاندان کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، اس لیے مجھے بھی تم بہت اچھی لگی۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی وہ جنزادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے جیسے ہی اس بنگلے سے باہر آنے لگی، اس بنگلے کی دہلیز پر پڑے ہوئے وہ ڈھیر سارے نوٹ مجھے نظر آ گئے تھے جو اس جنزادی نے میرے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جاتے جاتے وہ مجھ پر ایک اور بڑی مہربانی کر گئی تھی۔